مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، رسول خواجہ رضا کے مستانوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہن جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنیب سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جہاں، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، انہیں بابا سے بلند اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد نادم الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ہی ممبران کمیٹی، اراکین جلسہ، بالیان جلسہ، جملہ عاشقان رسول کو، جنہوں نے کوششیں، محنتیں، مشقتیں کرنے کے بعد اس عظیم محفل کا انعقاد کیا۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یقیناً میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ خدا نے اپنے کرم سے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ آج ہم اور آپ بیٹھ کر کے اپنے آقا اور ان کی نسل کی باتیں کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ورنہ یقین جانیں پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے بیچ تھے، لیکن اس بار ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ جو لوگ بھی اس محفل سے محبت کرتے تھے، آج وہ زمین پہ نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما، اور کربلا والوں کے صدقے میں انہیں جنت میں مقام رفیع نصیب فرما۔ نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یوں تو کوئی نہیں جانتا کہ سانسیں کتنی ہیں، زندگی کتنی ہے۔ اکثر یہ تمنا ہر عاشق کی رہتی ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں، اللہ ہر مومن کی حادثے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ کسی مومن کو اچانک والی موت نہ دے۔ چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے عزت کی موت مانگا کرو، ایمان کی موت مانگا کرو۔ آپ کا یہ جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یقیناً میں کتنا سکون محسوس کر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں،
لیکن آج گنبد خضرا سے حضور دیکھتے ہوں گے تو کتنے خوش ہوتے ہوں گے، یہ مصطفیٰ جان ہے۔ ہاں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کرے جیسے اس محفل میں آج ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، خدا کرے ہر مومن کا دل ایک دوسرے سے اسی طرح صاف ہو، اور اگر دل میں کوئی میل لے کے آئے ہو تو نکال دینا۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر دل میں کسی کا بغض لے کے سجدے میں جاتے ہو نا تو وہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے اگر تیرا دل بندے کے کینے سے پاک نہیں تو مجھے تیرے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کرے جتنے لوگ اس محفل میں آئے ہیں سب کا سینہ ایک دوسرے کے کینے سے صاف ہو، اور جیسے ہم لباس کی صفائی کی فکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں دل کی صفائی کی فکر عطا فرمائے۔ ہاں، ورنہ یاد رکھو جو آئے تھے وہ گزرا ہوا کل بن گئے، ہم بھی ایک دن گزرا ہوا کل بن جائیں گے۔ جیسے ہم پہلوں کے قصے سناتے ہیں، پرانی داستانیں بچوں کو بتاتے ہیں، ایک دن ہم بھی گزرا ہوا کل اور پرانی داستان بنیں گے۔ کوشش کرنا میرے عزیز بھائی، کوشش کرنا مرنے کے بعد کوئی ایسی غلطی ہم سے زندگی میں نہ ہو جائے کہ لوگ ہمیں برائی سے یاد کریں، برائی سے یاد کریں۔ اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے، رضا نگر کی حسینی کمیٹی اور اس کے تمام افراد کو۔ میں کسی کا نام نہیں لوں اس لیے کہ آج یہ محفل آپ کو سنانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو منانے کے لیے۔ میں نام لوں شاید کل آپ بھول جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں کتنے لوگوں کے نام جانتا ہوں، سب کے تو نہیں جانتا ہوں ہیں، لیکن یقین جانو میں آپ کو نہیں جانتا، حضرت کو آپ کو نہیں پہچانتے، شاید سب کتنے آئے ہیں، مگر جس کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو نہ وہ حسین بھی جانتا ہے، ان کا نانا بھی جانتا ہے، ان کا نانا بھی جانتا ہے۔ تاریخ کربلا کوئی یہ قصہ نہیں ہے، یہ گزری ہوئی داستان نہیں ہے۔ تاریخ کربلا ہمارا کل ہے، تاریخ کربلا ہمارا آج ہے، اور تاریخ کربلا ہمارا مستقبل ہے۔ تاریخ کربلا صرف شہادت نہیں، تاریخ کربلا مکمل ایک بیان ہے اور مکمل ایک سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ابھی حضرت نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹاتے نگر امام حسین ساری دنیا یزید ہو جاتی، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ اس کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے لفظ کن سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ وہ بڑا بے نیاز رب ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر چاہے تو ہزاروں برس کی عبادتیں میں پہ مار دیتا ہے، اور وہ اتنا کریم بھی ہے، اگر بخشنے پہ آئے تو ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے رشتے مضبوط کرنے ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے رشتے مضبوط کرنے ہیں۔ آج کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں ہمارا رب سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ آج ہم چلتے ہیں نا تو اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ذرائع پہ، کبھی رب کی ذات پہ ہم نے بھروسہ کیا؟ کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ بہت غور سے میری بات سننا، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہمارے رب سے جیسے رشتے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھو کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ۔ اگر یہ عقیدہ ہوگا نا تو لاکھوں کے بیچ میں بھی ہوگے، خدا کی قسم ڈر سے سر نہیں جھکے گا۔ اگر رب پہ بھروسہ ہوگا، کروڑوں کے بیچ میں گردن اٹھا کے کہو گے خدا میرے ساتھ ہے، اور جس دن یہ جگر پیدا ہو گیا نا تو پھر کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو مسلمان کی گردن جھکا سکے۔ ہاں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا گئی حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. تو ہمیں صحیح مسلمان ہونا ہے، صحیح مسلمان ہونا ہے. ہمارے رب کی ذات کیا ہے؟ اس نے لفظ کن سے کائنات پیدا فرمائی، لفظ کن سے کائنات پیدا فرمائی. اس نے کہا کن ہو جا تو ہو گیا. اس نے لفظ کن سے کہا ہو جا تو ہو گیا. اور جانتے ہو اس کی سب سے پیاری تخلیق کی شاہکار یہ انسانیت ہے، اس لیے کہ کائنات کو لفظ کن سے بنایا لیکن انسان کو دست قدرت سے بنایا. وہ چاہتا تو لفظ کن کہہ کے انسان بنا دیتا لیکن اپنے دست قدرت سے آدم کا مجسمہ تیار کیا. اور جب مجسمہ تیار ہوا تو فرشتوں نے پوچھا تھا مالک یہ کیا بنا رہا ہے؟ رب نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سنیں، فرشتوں نے کہا تھا تو انہیں پیدا کرے گا جو زمین پہ فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے. تو رب نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرا یہ جملہ یاد رکھنا، انشاءاللہ اس جملے کا تعلق میں آخری دن سے جوڑ کے دکھاؤں گا. رب نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب سنیں، جب فرشتوں نے یہ کہا مالک تیری عبادت کے لیے ہم کافی، تیری حمد و ثنا کے لیے ہم کافی، پھر انسان کیوں؟ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، آپ بھی بولیں جو میں جانتا ہوں وہ تم. ابھی سارے لوگ نہیں بول رہے، یہاں کوئی بھی خصاب پٹھان زمیندار بن کے نہ بیٹھے، جتنے بھی بیٹھے حسین کے چوکیدار بن کے بیٹھے. ہاں انہیں ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جہان ہے تو جہان. لوگ کہتے ہیں نا میں مدینہ شریف گیا تھا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں وہاں جھک کے جاتا. یہ وہ چوکھٹیں ہوتی ہیں جو جتنا نیچا ہو کے آتا اتنا زیادہ لے کے جاتا ہے. یہاں جتنا اکڑ کے بیٹھو گے اتنا ہی خالی ہاتھ واپس جاؤ گے. تو جھک کے بیٹھے اور بات اچھی لگے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرے، رب کی تسبیح بیان کرے. رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر بھی رب نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو ڈر ہوا، ہم نے تو منع کیا تھا، رب نے پھر بھی پیدا کر دیا. لگتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا. فرشتوں کو کتنا ڈر ہے، لگتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا. کوئی راستہ رب کو راضی کرنے کا جب دکھائی نہ دیا نا تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ بنا ہے ٹھیک اسی کے اوپر ایک بیت معمور بنا ہے. ایک بیت معمور کعبے کی طرح ایک گھر اوپر بھی بنا ہے. جب فرشتوں کو کوئی راستہ نظر نہ آیا نا تو فرشتوں نے بیت معمور کا چکر لگانا شروع کیا. آواز قدرت آئی فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے میرے مالک تجھے راضی کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ اکبر، اتنا فرشتوں نے کہا تھا مالک تجھے راضی کر رہے ہیں. رب نے فرمایا جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں. اس کے بعد رب نے فرمایا فرشتوں ایک کام کرو، جیسا یہ بیت معمور ہے ایسا ہی ایک گھر میرا زمین پہ بھی بنا دیا جائے. فرشتوں نے کہا تھا مالک اس کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا جب تمہیں یہ ڈر لگا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں تو تم نے بیت معمور کا طواف کیا. جب میں دنیا میں آدم کو بھیجوں گا اس کی اولاد بھی ہوگی، وہ بھی میری نافرمانیاں کرے گی. اللہ اکبر، وہ بھی چاہیں گے کہ مجھے راضی کریں. جب وہ مجھے راضی کرنا چاہیں گے تو جیسے تم نے کعبے کے اس بیت معمور کا طواف کیا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، ایسے ہی آدم کی اولاد آئے گی کعبے کا طواف کرے گی، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، کعبے کا چکر لگائے گی، خطا بخش دیے جائیں گے. اور وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ تو آیا نہ تھا، تیری بخشش کے سامان پہلے پیدا کیے گئے تھے. تو آیا نہ تھا، تجھے بخشنے کا انتظام پہلے پیدا کیے گئے تھے. آدم آئے دنیا کے اندر، فرمایا آدم اپنے ہاتھ سے کعبہ بنا. حضرت آدم نے کعبہ بنایا. جب کعبے کی تخلیق حضرت آدم نے کی ہے، اب ذرا غور کرنا پیارے، آدم نے کعبے کی تعمیر کی ہے. جب
کعبہ مکمل ہوا ہاتھ اٹھ گئے مالک میں نے تیرا گھر بنایا ہے مزدوری عطا کر دے رب نے فرمایا آدم مزدوری دے رہے ہیں جو کعبے کا طواف کرے گا بخشا جائے گا کہتے مالک مزدوری تھوڑی ہے رب فرماتا جا جو جس کا طواف کرے گا جس کے حق میں دعا کر دے گا وہ بھی بخشا جائے گا کہا مالک اب بھی مزدوری تھوڑی ہے رب نے فرمایا آدم ہم مزدوری یہ دیتے ہیں جس کے حق میں اس کے ہاتھ اٹھتے جائیں گے ہر شخص کو ہم جنت کا پروانہ دیتے ہیں چاہتا ہوں پورے نوجوانوں کی جماعت سے میری قوم کے جوان بتا تو سبھی رب نے تیری بخشش کے کتنے پہلو نکالے ہیں تجھے رب تو بخشنا چاہتا ہے مگر تو بتا کس ڈگر پر ہے آج میری قوم کا جوان کون سی تباہی میں نہیں ہے آج جاؤ شراب خانوں کے حساب لگاؤ جا کر کے شراب نوشی میں مسلمان سب سے آگے ہے جوؤں کے اڈوں پہ مسلمان سب سے زیادہ ہے زناکاری میں مسلمان سب سے آگے ہے اور جا کر کے دیکھو تو کچہری میں مسلمان سب سے زیادہ ہے کورٹ میں مسلمان سب سے زیادہ ہے مقدمے مسلمان پر سب سے زیادہ ہے تم کہاں جا رہے ہو تمہیں خدا نے سب سے عظیم شاہکار بنایا تھا اپنی تخلیق کا ہم نے اپنے آپ کو کہاں لے جا کر کے ڈال دیا ہے اللہ اکبر کبھی بندے کے رب سے رشتے کو ہم نے سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے وہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے جانتے ہو پیارے جب حضرت آدم کی بات جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تمہیں پتا ہے جب شیطان کو حضرت آدم سے پہلے جنت سے نکالا گیا تو اس نے جاتے جاتے کہا تھا اے اللہ میں نکل تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا رب نے فرمایا جا بہکا تو اس نے کہا تھا مجھے اتنی پاور دے دینا تاکہ میں انسان کو جیسا چاہوں ویسا گھما سکوں اللہ اکبر رب نے اس کو پاور دی اس نے کہا مجھے طاقت دے تو اس کو نس نس کے اندر جانے کی اجازت دی گئی اب شیطان انسان کی رگ رگ میں گھوم سکتا ہے اتنی پاور دی گئی بڑا خوش ہوا کہنے لگا میں گمراہ کروں گا رب نے فرمایا جا تو گمراہ کر جو بندہ مجھ سے توبہ کرتا جائے گا میں اسے معاف کرتا چلا جاؤں گا جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گا میں معاف کرتا چلا جاؤں گا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے صرف یہی خیال ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا ہے کہ جب عمر آئے گی توبہ کر لی جائے گی جب وقت آئے گا توبہ کر لی جائے گی مجھے پتا تو صحیح کون سا وقت آئے گا ہاں میں نے کتنے جنازے ایسے پڑھائے ہیں جو کہتے تھے بھی عمر کیا ہے مگر جب جنازوں کے آگے جا کے کھڑا ہوا اور چہروں سے کفن ہٹا تو وہی چہرے تھے جو کہتے تھے عمر کافی ہے نہیں نادان موت کا وقت مقرر ہے موت سے بڑھاپے میں نہیں آنی ہے جب پیر چلنا چھوڑ دیں گے تب نہیں آنی ہے موت کا جو وقت مقرر ہے اس پہ وقت پہ موت آنی ہے اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل زمانے کے قیامت میں اجر مانگ گئے کتنی اکڑ میں ہے آج کہتا میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ذرا دیکھ تو کچھ نہ تھا تب تجھے خدا نے بنایا کچھ نہیں تھا تو پھر بھی خدا نے تجھے بنایا ہاں تجھے خدا نے پیدا کیا تو دنیا میں آیا تو اپنے ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں سکتا تھا تو رب نے تجھ سے تیری ماں کا رشتہ اتنا قریب کر دیا کہ ماں تیرے بغیر ایک منٹ نہیں رک سکتی تھی ہاں ایسا انتظام رب نے کیا مجھے بتا اگر رب نے ماں سے بیٹے کا رشتہ اولاد کا رشتہ مضبوط نہ کیا ہوتا وہ تیری گندگی میں ہاتھ ڈالتی اور تیرا بچہ تیرے سامنے گندگی کر دے تجھے پلٹی ہو جاتی ہے اور ماں کا رشتہ دیکھ رب نے کتنا مضبوط کیا تیری گندگی ہاتھ پہ لے کے پھرتی رہی اور رب نے اس کے دل میں تیرا اتنا پیار ڈالا کہ 2 سال تک تجھے سینے سے ماں نے جدا نہ کیا آج تکلیف ہوتی ہے بندہ کہتا نہیں میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا حیا کر کائنات میں خدا کی قسم کوئی رشتہ اتنا مضبوط نہیں جس کا ماں کا رشتہ اولاد سے مضبوط ہوتا ہے کوئی رشتہ اتنا مضبوط نہیں آج کہتا میرے سچے یار ہیں میرے سچے دوست ہیں جو میرے یار کہیں گے میں وہ کروں گا مجھے بتا 9 مہینے تک ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا کبھی تو نے محسوس کیا تو 5 کلو کا تھیلا لے کے بازار سے آتا ہے تیرے ہوش اڑ جاتے گھر میں قدم رکھ کر جوتا کہیں بیٹھ کہیں بستر پہ ایسے پڑ گیا جیسے پوری دنیا کا بوجھ تیرے سر پہ تھا اور اس کے تیرے تیور دیکھنے کے ہوتے کہتا کبھی پانی میں تاخیر ہو گئی
تو بیوی کو ڈانٹا، کھانے میں دیر تو بیٹی کو ڈانٹا، 5 کلو کا تھیلا اٹھانے میں 1 گھنٹے میں تیرے ہوش اڑ گئے۔ اس ماں سے پوچھ 9 مہینے تک تیرا بوجھ اٹھا کے پھرتی رہی۔ ہاں، جس دن سے تو ماں کے شکم میں آیا تھا ماں الٹی لیٹی تک نہیں، اور کروٹیں بھی تیری چاہت کے بغیر ماں نے نہ دی۔ آج مجھے بتا، تو ایک دن میں 5 کلو بوجھ اٹھا کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس ماں کو سلام کر جو 9 مہینے تک تیرا بوجھ اٹھا کے پھرتی رہی۔ اس نے مرضی کا کھانا چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا تو اس نے کھانا بند کیا، ڈاکٹر نے کہا تجھے کم چلنا ہے، تو ماں نے تیری زندگی کے لیے کیا نہ کیا، اپنی مرضی کے مطابق کھانا بند کر دیا۔ مرضی کے مطابق ماں سو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اور کتنا بڑا انتظام، کیسا جگر ماں کو رب نے دیا، تیرے رشتے کتنے مضبوط کیے۔ او یار مجھے بتا تو صحیح، آج یاروں کے لیے 6 گھنٹے چراغوں پہ کھڑے رہتے ہو، ماں کے لیے 2 منٹ انتظار نہیں کر سکتے ہو۔ جب رات کو چل کر کے آتے ہو دروازہ بجاتے ہو، ماں اٹھنے میں 5 منٹ کی تاخیر کر دے، دروازہ کھولنے میں 1 بجے، تو غصے میں کہتے ہو اب تک کیا کر رہی تھی، میری آواز نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ ماں باپ ہیں، تیرے نوکر نہیں ہے، ان سے لہجے سنبھال کے بات کیا کر، ان سے تیور بدل کے بات کیا کر۔ خدا کی قسم، صرف زبان ماں کی ہوتی ہے لیکن اس میں آواز خدا کی ہوا کرتی ہے۔ زبان ماں کی ہوتی ہے، گفتگو خدا کی ہوتی ہے، تو کیا جانے لہجہ اس کا ہوتا ہے، تیور خدا کے ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین۔ مجھے بتا تو صحیح، کیسا رشتہ مضبوط کیا؟ آج ماں دوا کا پرچہ دیتی ہے بیٹے کو، ماں بیٹے یہ دوا لا دے، میڈیکل پہ تھوڑی سی لمبی لائن ہوتی ہے نا، تو بیٹا لوٹ آتا، کہتا لمبی بھیڑ تھی، کون انتظار کرتا، گرمی تھی، اور تم تو ماں کو 10 منٹ نہ دے سکے۔ مگر پوچھ اس باپ سے جس کے بال سفید ہوئے ہیں، کبھی ماں کا دامن اٹھا کے دے اور پوچھ یہ ماں تیرے پیٹ پہ یہ نشان کس چیز کے ہیں، پوچھنا، یہ بتائے گی ماں بیٹے جب تو شکم میں تھا ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بچے گا نہیں، اس طرح آپریشن کرنا پڑے گا۔ جانتے ہو پیٹ کی 7 کھالیں ہوتی ہیں، 7، ہاں، یہ کے بعد دیگر 7 پردے کاٹنے کے بعد ماں نے تجھے جنم دیا، تو ماں کو 5 منٹ نہیں دے سکتا؟ کتنا مضبوط رب نے تیرا رشتہ ماں سے کیا، اس نے پیٹ کٹوا دیا تاکہ بیٹے کی زندگی بچ سکے۔ تجھے پتا نہیں ہے کیونکہ تو 4 یاروں میں زندگی گزار کے آیا ہے، تو نے چوراہے پہ وقت دیا، کبھی پڑوس کی عورت سے پوچھنا کہ میری ماں کا کیا حال تھا میری ولادت کے وقت، خدا کی قسم وہ بتائے گی تو تجھے پتا چلے گا ماں کی کیا کنڈیشن تھی۔ اللہ اکبر، یہ جانتی تھی کہ آپریشن کے بعد میں زندگی پر بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گی، پوری زندگی کے لیے کمر میں درد رہے گا، میرے بڑھاپا بگڑ جائے گا، یہ جانتی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا اگر آج پیٹ نہ کٹا تو بچہ میری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا عجیب منظر ہوتا ہے جب کاغذات پہ سائن لیے جاتے ہیں، کیا لکھا ہے ظاہر اس میں، کا اس پہ انگوٹھا لگاؤ یہ سگنیچر کرو، کیا لکھا ہے، کا اس میں لکھا یہ ہے کہ مریض کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یار ماں تو اس دن تیرے ساتھ زندگی کا سودا کر بیٹھی تھی جب تجھے جنم دیا تھا، اس دن ماں نے زندگی تیرے نام کر دی تھی، جب ہاسپٹل کے اندر اس کو او ٹی میں لے کر کے جا رہے تھے، جب باپ سائن کر رہا تھا کہ یہ مر بھی سکتی ہے، جب ماں کا انگوٹھا لیا جا رہا تھا، اس وقت ماں نے تیرے نام زندگی کرتی تھی۔ آج کہتا تیرے لہجے برداشت نہیں ہوتے، تیری آواز اچھی نہیں لگتی، لوگ کہتے ہیں ماں ہارٹ اٹیک سے مری ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے مری ہے، باپ کو ہارٹ اٹیک یہ چکنائی اور چربی کی وجہ سے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نادان، باپ کو ہارٹ اٹیک چربی اور چکنائی کی وجہ سے نہیں، باپ کو ہارٹ اٹیک بیٹے کے جواب سے آیا ہے، اس کے لہجوں سے آیا ہے، اس کے کڑوے تیور سے آیا ہے۔ اگر چاہتے ہو ماں باپ کی زندگی لمبی ہو، اکڑ کے نہ بولا کرو، مسکرا کے بولا کرو، تیری ایک مسکراہٹ میں خدا باپ کی زندگی بڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشتے مضبوط رب نے کیے۔ اللہ اکبر، پھر تمہیں ماں جیسا شفیع دیا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے تمہیں بچاتی ہے۔ پوچھنا کبھی ماں سے، اللہ اکبر، ایسی ماں جو پوری زندگی تمہارے بھیگے بستر پہ سوتی رہی اور تمہیں سینے پہ سلاتی رہی، آج تیرے بازو میں پاور آ گئی تو تیرے لہجے بدل گئے، تیرے انداز بدل گئے، تو نے جانا نہیں۔ اللہ اکبر، اگر وہ ماں سردی میں تیرے بستر پہ چھوڑ دیتی تو کب کا اکڑ کے مر چکا ہو، مگر اس نے تیرے گیلے بستر پہ خود کو لٹایا، تجھے سینے پہ لٹایا۔ آج
तू माँ को गोद में उठाने के लायक हो गया, तू माँ को गोद में नहीं उठा सकता? माजरत के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि बीवी से कितना प्यार करना है, उसको भी हक दो, वो भी घर छोड़ के तुम्हारे लिए आई है। लेकिन सुन जवान, तू बीवी को तो फोर व्हीलर में घुमाता है, कभी माँ को भी बैठा के घर से निकला कर, कभी बाप को भी लेके जाया कर, कभी बाप को भी लेके जाया कर। हाँ, तुम बीवी से कहते हो संडे संडे को चलो मार्केटिंग के लिए जाना है, कभी बूढ़े माँ बाप का भी चेहरा देखा? और यार पूछो इन उलमा से, ये बताएंगे जिंदगी में जवानी में तो 1000 यार होते हैं और बुढ़ापे में तो कोई मुंह भी नहीं लगाया करता है। अपने माँ बाप अपनी औलाद के लिए वक्त को तरस जाया करते हैं, काश मेरा बेटा मुझसे 5 मिनट बात कर ले, मेरा बेटा मुझे 10 मिनट दे दे। अपना की बेटा बाप को 10 मिनट देने तैयार नहीं। हम 6 घंटे मोबाइल को दे सकते हैं, 8 घंटे गेम को दे सकते हैं, 5 घंटे हम सीरियल को दे सकते हैं, 5 मिनट पूरे माँ बाप को नहीं दे सकते। और तू इंसान कब बनेगा बता तो सही। कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ तू पहले पकड़ तो सही, बाद में छोड़ने की बात कर। अगर तू माँ का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का कैसे हो सकता है? तू जानता है आज लहजे बदल के बात करता है, एक बाप औलाद के लिए 5 मिनट के लिए तरस जाता है। मुझे बता तो सही, मेरे एक दोस्त है मिलने वाले हैं डॉक्टर साहब रूहुल अमीन, वो एक दिन उन्होंने बाप की बरसी पे मुझे बुलाया, बहुत बड़ा इंतजाम किया, लाखों रुपया खर्च किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है लंबी कमाई आपकी है, पर मैं इतना बड़ा जलसा ना करते। वो रोने लगे, कहने लगे बात कमाई की नहीं, बात बाप की है। मैंने कहा बता तो सही बात क्या है? उसने कहा आज रह रह के बात रुलाया करती है। मैंने कहा कौन सी बात? उसने कहा पहला दिन एडमिशन का था, मैं अपने बाप के पास आया, मैंने कहा अब्बा जी 250 रुपए चाहिए वरना मेरा एडमिशन नहीं होगा, कोर्स के लिए चाहिए, किताबों के लिए चाहिए। कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे घर के तो खर्चे मुश्किल से चलते थे। मेरे बाप ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था बेटे मैं तेरी हजरत को टूटने नहीं दूंगा। बस ये कह के बाप गया, मैं नहीं जानता वो 250 रुपए कहां से उधार लग के लेके मेरा बाप आया था और कितनी मजदूरियां करके उसका कर्जा मेरे बाप ने निपटाया था। कब वो 250 रुपए मेरे बाप ने लाने के बाद मेरी फीस के लिए दिए थे, का उस 250 रुपए का कमाल है। आज खुदा ने मुझे डॉक्टर बनाया है, मगर रह रह के एक बात रुलाया करती है, कल जब बाप था तो गुर्बत थी, आज दौलत है तो बाप नहीं है। कई ये चीजें रह रह के रुलाया करती है। मुझे याद है कि मेले को जाते वक्त मैंने एक दिन अपने बाप से कहा था अब्बा मुझे भी जाना है। कब मेरे घर में साइकिल तक ना थी, कहते मेरे बाप मुझे 6 किलोमीटर तक कंधे पे बैठा के लेकर के गए थे। नादान पता तो सही, ये बाप का जिक्र होता है कि 6 किलोमीटर तक तुझे कांधे पे लेके जाता है, तू बाप को 4 व्हीलर में 5 किलोमीटर लेके नहीं जाता। तुझसे किसने कह दिया? और तू बाप का वफादार नहीं हो सकता तो मुस्तफा का वफादार कैसे हो सकता है? खुदा का वफादार कैसे हो सकता है? और खुदा के वास्ते जवानों, आज माँ बाप में दौलत है तो इन पे खर्च कर लो, कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। दौलत देख करके कुड़ोगे, ये दौलत किस पे लौटाए? वो बाप जो तुम्हें साइकिलों पे ढोता रहा, वो बाप जो तुम्हें कांधे पे लेके चलता रहा। आज खुदा ने बाप दिया है, दौलत दी है, बीवी को हफ्ते में 12 दिन के बाद लेके जा, लेकिन बाप को महीने में 4 बार लेके जाया करो और कहा करो अब्बा पूरी जिंदगी तुमने कांधे पे बैठाया था, आज खुदा ने गाड़ी दी है, ये गाड़ी तुम्हारे लिए है, उन्हें लेके तो जा। और पूछ इन लोगों से, ये तुझे बताएंगे। कभी सफेद बालों वालों से पूछा कर बचपन में मेरे बाप ने कैसे शौक पूरे किए, और तू छोटा था तो माँ की कुर्बानियों का कहाँ अदा करेगा? माँ तुझे लेके मार्केट जाती थी और अपने हाथ से कपड़े निकाल के कभी तेरे बदन पे लगा के कहती थी नहीं इसमें मेरा चांद अच्छा नहीं लग रहा है, फिर दूसरा लगाती थी, कहता नहीं मेरे चांद के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने 12 जोड़ी उतार के एक तरफ डाले, कहा इसमें मेरा चांद अच्छा नहीं लग रहा है। अगर 25 दुकानें छाननी पड़ी, माँ ने तेरी रजा के लिए 25 दुकानों के चक्कर लगाए। और मुझे बता तो सकी 25 दुकानें तो बड़ी बात है, कभी एक जोड़ा माँ के लिए भी लाया है कि नहीं? एक जोड़ी कपड़े बाप के लिए लाया है कि नहीं? वो खुदा तौफीक दे तो एक दिन माँ को भी लेके जाना, उसे कुर्सी पे बैठा नीचे बैठ जा, कपड़े ने उसके बदन पे रखा, फिर कह माँ ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा उठा फिर कह ये अच्छा नहीं लग रहा है, तीसरा उठा फिर कह ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। और कभी अपने हाथ से माँ के पैर में जूती डाल के माँ ये भी अच्छी नहीं लग रही है, और 10 चोरियां बदल दे, इसी बहाने माँ के पैर पकड़ने का मौका मिल जाएगा। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये समाज तुझे क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तुम माँ बाप की रजा के लिए 10 बार उनके पैर पकड़ेगा तो कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए। इसलिए गुजारिश है नौजवानों, पूरी जिंदगी जलसे करोगे, पूरी जिंदगी आप महफिलें सजाओगे, खुदा के वास्ते आज के बाद
حسینی کمیٹی کی محنتوں کا یہ رنگ دینا، آئندہ سال جلسہ ہو تو اس محفل میں کوئی بھی ماں کا نافرمان نہ بیٹھا ہو، ہر جوان ہر بزرگ ماں کا فرما بردار ہو۔ ایسے رشتے اپنے مضبوط کیے ماں سے، اتنے مضبوط رشتے کیے، خدا کی قسم ہر ستم ماں نے تمہارے لیے برداشت کیا۔ جب تم نے دودھ چھوڑا تو پھر رب نے تمہیں کتنے رنگ دیے، کبھی سوچا تم نے کتنے رنگ رب نے دیے؟ تو چل نہیں سکتا تھا تو دھیرے دھیرے بیٹھنا تم نے شروع کیا، پھر عمر بڑھی تو تو چارپائی کی پٹی پکڑ کے کھڑا ہونے لگا، پھر رب نے تجھے اور طاقت دی، تو بولنے لگا۔ افسوس وہ دن کیسا تھا جب تو پہلے دن منہ سے تو نے اپنی زبان سے لفظ ابا کہا تھا یا ماں کہا تھا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر تھی، آج میرا بیٹا بول گیا، آج میرے بیٹے نے مجھے ماں کہا ہے، آج میرے بیٹے نے مجھے باپ کہا ہے۔ آج تجھے حیات کے ماں کو ماں کہتے ہوئے، اگر باپ تجھ سے 2 بار پوچھ لے کی بات کو تو کہتا جب سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر یہ 70 بار سوال کرے پھر بھی مسکرا کے جواب دیا کر، مسکرا کے جواب دیا کر۔ خدا کی قسم ان کی محنتوں کے رنگ ہیں۔ آج جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نہیں کہہ سکتا میری محنتوں کا نتیجہ ہے، میں تو کہتا ہوں یہ میری ماؤں کے سچ، میری ماں کے سجدوں کا نتیجہ ہے، میرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہاں اگر انہوں نے انگلی نہ تھامی ہوتی آج اس زبان میں بولنے کا ہنر تک نہیں ہوتا۔ ایک ایک بات کو 70 مرتبہ باپ نے کہلوا کے زبان سیکھی۔ آج وہی باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے 2 سوال کر دے تو بیٹے کے لہجے بدل جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے جوانوں ماں باپ کی عزت کرنا۔ ہاں ماں نے تمہارے لیے پیٹ کٹوایا تب تمہیں جنم دیا، ضرورت پڑے تو ماں باپ کے لیے گلے کٹوا دیا، لیکن ماں باپ کی زبان کبھی ماتھے پہ شکن افسوس کی لکیر مت آنے دینا، لکیر مت آنے دینا۔ اللہ اکبر، اتنا پیار کرنے والی ماں، اور تم جانتے ہو میرے حضور کی چوکھٹ ہے، ایک خاتون آئی آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ خاتون آئی کہنے لگی حضور میرا بچہ نہیں مل رہا ہے۔ سنیں میں بندے کے رب سے رشتے بتا رہا ہوں، کہنے لگی حضور میرا بچہ نہیں مل رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ ملا۔ جب خاتون کو بچہ ملا نا تھوڑی دیر کے بعد، تو سنیں ماں اپنے بچے سے لپٹی، کبھی ماتھا چوم رہی ہے کبھی رخسار چوم رہی، یہ پتہ نہیں ہوٹ کہاں کہاں لگ رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ دیکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ کہنے لگی کیا کوئی اس ماں کے پیار کی مثال مل سکتی ہے؟ صحابہ کہتے حضور اس ماں کے پیار کے برابر تو کوئی پیار دے ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور فرمانے لگے جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے خدا ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے رب پیار کرتا ہے۔ کبھی تم نے رب کے پیار کو جانا؟ ہم نے صرف اتنا جانا وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ پکڑے گا تو پھر چھٹیں گے نہیں۔ وہ کبھی یہ بھی جان وہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ نہیں جویا، اللہ کی رحمت تجھے بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ فرمایا گیا خدا نہیں چاہتا اپنے کسی بندے کو عذاب دے، ہاں وہ تو صرف بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اتنے مغرور ہو گئے کہ ہم نے اس سے رشتے توڑ لیے، ہمارے رشتے اس سے ٹوٹ گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ یاد کرو، اٹھ کے رویا کرو جوانوں، یہ جوانیاں موبائل کے لیے نہیں ہیں، یہ جوانیاں چوراہوں پر پان کھا کر کے موج مستی کے لیے نہیں ہیں۔ تو کبھی رات کو آنکھ کھل جایا کرے تو اٹھ کے بیٹھ جایا کرے، اللہ توفیق دے تو بستر چھوڑ کے مصلے پہ آ جاؤ، اور توفیق دے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، اور پھر رات کو اسے 2 آنسو گرا کے دکھا دو۔ خدا کی قسم جب بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا، آنسو نکلتا ہے بندے کی آنکھ سے، فرمایا گیا پلک سے جدا نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیا۔ تو کتنا کریم ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے مالک جی موسیٰ مجھے وہ بندہ دکھا جو زمین پہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ توجہ ہے نا، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نا میری آپ؟ وہ بندہ دکھا جو زمین پہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رب نے فرمایا جا موسیٰ فلاں چوک میں جا، تو جو سب سے پہلے تیرے سامنے گزرے نا سمجھ لینا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔
موسیٰ کلیم اللہ گئے، کھڑے ہوئے چوک میں، ایک بوڑھے کو دیکھا بال سفید تھے، لیکن بچہ ایک انگلی پکڑ کے جا رہا تھا۔ کہنے لگے مالک یہ تو بڑا بوڑھا گیا مجھے۔ رب نے فرمایا یہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے زمین پہ۔ رب نے فرمایا، پھر موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ اب وہ دکھا جو تیرا زمین پہ سب سے بڑا دوست ہے۔ رب نے فرمایا پھر جا وہیں بیٹھ، اور جو سب سے پہلے گزرے گا وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے۔ بہت غور سے میری بات سننا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جو سب سے پہلے گزرے گا وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے۔ جا کے بیٹھ گئے، دیکھتے وہی بوڑھا وہی بچہ، حیرت میں تھے، دور پہ گئے، مالک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن پہلے دیکھا تھا تیرا دشمن تھا، اگلے دن دیکھا تیرا دوست ہے، ایک ہی رات میں کون سی عبادت کر کے بیٹھ گیا جو تیرا ایک ہی رات میں دوست ہو گیا۔ رب نے فرمایا موسیٰ اس نے تو کوئی عبادت نہیں کی ہے، لیکن ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ رب فرماتا ہے سن موسیٰ وہ جو اس کے ساتھ چل رہا تھا وہ بچہ اسی کا تھا۔ وہ راستے میں جاتے جاتے بچے نے انگلی پکڑ رکھی تھی۔ بچوں کے سوال بھی عجیب ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا سنو موسیٰ، وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ابا جی، کہا جی، کہا زمین پہ سب سے بڑا کیا ہے دنیا میں؟ کہا اس کے باپ نے کہا بیٹے سب سے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں زمین ہے۔ پھر بچہ کہتا کیا زمین سے بھی بڑا کچھ ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں بیٹے۔ کہا کیا؟ کہا یہ سمندر، یہ پانی، یہ زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ بچہ پھر کہتا ابا بتا تو صحیح کہ دنیا میں سمندروں سے بھی زیادہ کسی کی تعداد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کس چیز کی؟ کہا سمندر کے جھاگوں کی تعداد اس سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ کہتا ابا پھر کیا سمندر کے جھاگوں سے بھی کچھ زیادہ ہے؟ کہا اتنی بات بچے نے کئی، بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ہاں بیٹے ان سے بھی زیادہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس نے کہا وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں جو سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات بوڑھے نے سنی کہی ہے۔ بچہ کہتا ابا جی اچھا بات یہاں تک آ گئی تو پھر یہ بھی تو ہوگا کچھ ہے جو تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹے سب سے بڑے میرے گناہ ہیں۔ بچے نے پھر سوال کیا ابا کیا کچھ ایسا ہے جو تیرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ کہ جب بچے نے اتنا کہا تھا اس بوڑھے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا بیٹے میرے گناہوں سے بھی اگر کچھ بڑا ہے تو میرے رب کی رحمت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ کہا موسیٰ اس کا اتنا کہنے کی دیر تھی میرے دریائے کرم میں جوش آیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین۔ یہ پیار ہے رب کا تم سے، ورنہ مجھے سچ بتا اگر وہ نہ چاہے تو ایک گھوٹ پانی تو کیا جو سانس اندر ہے باہر آ سکتی ہے؟ سارے بولے ہیں جو باہر ہے اندر جا سکتی ہے۔ اگر وہ مجبور کرنا چاہے تو ایک لمحے میں ساری دنیا کو سجدے میں گرا دے گا، ایک لمحے میں گرا دے گا۔ لیکن اس نے کبھی بندے کو مجبور نہیں کیا، کبھی مجبور نہیں کیا، اس نے تمہاری مرضی پہ چھوڑا۔ مجھے بتاؤ کبھی اس نے ایک وقت کا پانی بند کیا؟ آج تم نے فجر نہیں پڑھی میں تمہیں پانی نہیں دوں گا، آج تم نے ظہر نہیں پڑھی میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، تم نے مغرب عشاء نہیں پڑھی رات کا کھانا نہیں ملے گا؟ کبھی اس نے ایسا کیا؟ اس نے کبھی ہم پہ ایک لقمہ بند نہیں کیا۔ او یار وہ تو اتنا کریم ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، وہ تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی روزی عطا فرماتا، وہ کتنا کریم ہے۔ نوجوانوں اٹھو، رشتہ رب سے مضبوط کرو۔ ہم دنیا میں اس کو منانے کے لیے آئے ہیں، مر جانا ہے ایک دن، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ایک دن سب کو قبروں میں جانا ہے۔ پوری تاریخ کربلا آپ دیکھ لیں، یہ بندے سے رب کے رشتے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن آج میں بتا دوں ہمارے رب سے رشتے مضبوط ہونے تھے لیکن کتنے کمزور ہو گئے، کتنے کمزور ہو گئے۔ اگر کسی کو غریبی آ جاتی ہے نا، غریبی، تنگ دستی، تو وہ رب کی طرف اس کا دماغ نہیں جاتا، سب سے پہلے دماغ لڑاتا ہے کام کس کے دربار میں ملے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ سب سے پہلے دماغ لگاتا ہے کون سیٹ ہے جو میرا کام نکال لے گا، سب سے پہلے یہ دماغ لگاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں ملتا پھر سوچتا ہے یار کون ہے جو مجھے ادھار دے گا، پھر یہ دماغ لگاتا ہے۔ جب کوئی کچھ نہیں دیتا پھر کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی مددگار ہے۔ یہ ہماری عقل ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، فرمایا گیا کہ جب تجھے دقت ہو تو سب سے پہلے اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ۔ آج
ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمیں کسی سے 2000 روپے لینے ہوتے ہیں نا حضرت, تو ہم 4 دن اس کی بیٹھک میں بیٹھ گئے, 4 دن بیٹھا, بلا وجہ کی چائے پی رہے, بلا وجہ کے مسالے کھا رہے ہیں, 4 دن بیٹھے بیٹھے 2000 اس نے ادھار دیے. وہ اللہ کے بندے, تو 4 دن سے اس کی نوکری کر رہا ہے, کم سے کم 4 دن رب سے مدد طلب کر کے رزق حلال کے لیے نکل جاتا. خدا کی قسم اللہ 4 دن میں اتنا دے دیتا تیرے 8 دن کے گزارے ہو جاتے. لیکن ہم تو کارڈ جیب میں رکھتے ہیں. کس کا کارڈ ہے؟ ساتھی منتری جی کا کارڈ ہے. کیوں ہے؟ کہ کل پریشانی ہوگی نا تو کہہ گئے تھے کہ آ جانا پڑے گا. ایک امیر ایسا دکھا دو جو دینے کے بعد تجھے ذلیل نہ کرے. ایک امیر دکھا دے جو تجھے دینے کے بعد ذلیل نہ کرے اور تیرے مانگنے پہ خوش ہوتا ہو. کوئی امیر ایسا نہیں جو تیرے مانگنے پہ خوش ہوتا ہو. اگر کائنات میں تیرے مانگنے پہ کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ تیرا خدا ہے. تو 70 بار بھی مانگے تو وہ تجھ سے راضی ہوتا ہے. لیکن ہمیں پردھان کا گیٹ یاد ہے, ہم سیٹ کا گیٹ یاد ہے. فلاں باپو ہم کے ہاں جائیں گے, 2-4 ہزار دے دیں گے. کتنا بھی بڑا باپو ہے نا تیرا, کتنا بھی بڑا پیسے والا ہے, تو سن پیارے, ایک بار جائے گا تجھے دے دے گا, دوسری مرتبہ مانگے گا دے گا, تیسری مرتبہ کہے گا بھائی تم بھی کچھ کر لیا کرو, چوتھی مرتبہ کہے گا چل اٹھ, بار بار کا تم نے پیشہ بنا لیا ہے. یہ اس کی بارگاہ ہے. اور لیکن ایک بارگاہ مصطفیٰ دے کے گئے ہیں. اللہ اکبر. تم نے امیروں کے کارڈ سنبھال کے رکھے, وزیروں کے کارڈ سنبھال کے رکھے, ایک کارڈ میرے مصطفیٰ بھی دے کے گئے تھے. اور وہ کارڈ کون سا تھا؟ یہ کاغذی کارڈ نہ تھا بلکہ وہ صلاۃ حاجت کا کارڈ تھا, نماز حاجت کا کارڈ تھا. مصطفیٰ امت کو دے کے گئے, فرمایا پریشانی آ جائے وضو کرنا, 2 رکعت مسجد میں آ کے نماز حاجت پڑھنا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. یہ اس کا کارڈ دے کے جا رہا ہوں. جب وہ دیتا ہے 1-2 وقت کی نہیں بلکہ وہ اتنا دیتا ہے کہ کشتوں کا بھلا کر دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نوجوانوں, کبھی مصیبت آ جائے نا امیر کی چوکھٹ پہ مت جانا. نماز حاجت کیا جانتے ہو؟ ہمیں تو فرض نمازوں کا ہی نہیں پتا حاجت کہاں سے آتی. اتنی بڑے دیندار ہیں. ہاں حضرت, ایک جگہ نماز پڑھانے لگا تو نکاح والی جو نماز ہوتی ہے, یہ جوان سب سے زیادہ اہمیت اسے ہی دیتا ہے. نکاح والی نماز کو سب سے زیادہ اہمیت. اور جب وہ پڑھنے کھڑا ہوا, یہ سنی کہانی نہیں, آپ کو دیکھی ہے, مجھ سے کہنے لگا حضرت پڑھا دیجئے. تو میں نے کہا پڑھ لے. کہنا نیت تو بتا دو. ہم نے بتا دی نیت. نیت باندھ کے مجھ سے کہہ رہا آپ کیا پڑھو. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اور جب پڑھنی شروع کی نا اس نے تو پھر سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ, سلام ہی نہیں پھر رہے. وہ جو برات والے ساتھ تھے حضرت, یہ میرا معاملہ ہے, برات والے ساتھ تھے, میں پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا, میں نے اسے پتہ ہی نہیں پڑھنی کتنی رکعت ہے. تو پیچھے والے آ کے بولے حضرت کی کب تک پڑھیں گے, کتنے رکعت ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہوتی تو 2 ہے, اللہ جانے اس میں کتنے کی ہے. یہ ہماری قوم ہے, زندگی میں ایک بار پڑھتا اسے اور پھر بھی صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا. تو جو اس کے ساتھ والے لوگ تھے نا تو وہ کہنے لگے بھائی کب تک پڑھے گا؟ تو سجدے میں ہی کہہ رہا کہ بس اب کئی سلام پھیرنے والا ہوں. یہ ہے ہماری حالت. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز حاجت کی برکت جانتے ہو؟ نماز حاجت کی برکت سنو. جو صلاۃ الحاجت ہے, حضور کے ایک صحابی کو گرفتار کیا. جب مشرکین نے گرفتار کیا نا تو ایک کمرے میں بند کر دیا, پانی وانی سب بند. وہ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ حاجت ہو گئی ان کو نہانے کی, حالانکہ اجازت کی, ایسی مجبوری تھی, تیمم کر لیتے. لیکن انہوں نے ایک بار کہا یار پانی تو دے دو نا, میں ناپاک ہوں, مجھے غسل کرنا. تو وہ ٹھہرے دشمن, انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہے, تیرا خدا ہے, تیرے رسول ہیں, ہم سے کیوں مانگتا, پھر ان سے مانگنا. ان سے مانگ, مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ خدا پہ اتنا بھروسہ ہے اپنے, تو پھر ان سے مانگ. نوجوان کی آنکھ میں آنسو آ گئے, اس میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, کہنے لگا مالک اب میری عزت کا نہیں تیری عزت کا سوال آ گیا.
اب میری عزت کا نہیں تیری عزت کا سوال ہے. میں نے ہر ستم برداشت کیا, مجھے پینے نہ دیا پانی, میں نے برداشت کیا, مجھ پہ کھانا بند کیا, برداشت کیا. مالک اب تیرے وجود کا انکار ہے اور تیری محبت کے تانے دیے جا رہے ہیں. اس نے تیمم کیا, 2 رکعت نماز حاجت پڑھی, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتا مالک محبوب کے وسیلے سے پانی عطا فرما دے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, مؤرخین لکھتے ہیں بادل کا ٹکڑا آیا اور جس قید میں وہ بند تھا اس کے اندر آنے کے بعد خود بخود وہ پانی برسنے لگا. اتنا برسا بادل, اتنا برسا کہ غسل ہو گیا. جب بادل برس کے گیا لوگوں نے تالے کھولے, قدموں پہ گر گئے, کہنے لگے یار کلمہ پڑھا لے, مجھے بھی اپنا بنا لے. کہا کس لیے؟ کہا سمجھ گئے جو خدا تجھے یہاں قید میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا وہ قیامت میں تجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رشتے مضبوط کرو رب سے اور نماز حاجت ادا کیا کرو پریشانی. ہاں نوجوانوں, خدا کی قسم تمہیں یہ دنیا والے دیکھ لینا, مان لو کہ تمہارا کتنی بھی قریبی ہے اس نے تمہیں 10,000 دے دیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جب کبھی سامنے آؤ گے تو شرم سے گردن جھکے گی کہ نہیں؟ بولو جھکتی ہے کہ نہیں؟ اور آج کا تو مزاج یہ ہے, میرے حضور کا تو فرمان ہی اگر کسی کو قرض دے دو نا تو اس کے سامنے نہ آؤ, خود اس کے سامنے مت آؤ, اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھے گا, تمہارا احسان محسوس کرے گا, شرم سے گردن جھکے گی. اور آج دنیا اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ یہ قرض دینے والے کو جان بوجھ کے سامنے لا کے شرمندہ کرتی ہے. بات بات میں اپنی غلط بات کی تصدیق بھی اس سے کرائی جاتی ہے جس نے قرض لے رکھا. بار بار شرم سے پانی پانی ہوتا ہے, بار بار شرم سے پانی پانی ہوتا ہے. اور کسی کو ذلیل نہ کرے, کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے, کوئی جانے نہ جانے خدا جانتا ہے. تو کبھی ان کے دروازے مت جا. ہاں, اور دوسری بات کیا, تو نوجوان تیرا رب بڑا کریم ہے, بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی حضرت لاک ڈاؤن گزرا, پیچھے کیسے حالات رہے زمانے کے, دنیا نے دیکھا. تکلیف اس بات کی نہیں کہ بھوک کے دور سے لوگ گزرے ہیں, تکلیف اس بات کی ہمارے کئی سارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے ناجائز کام, ناجائز بزنس شروع کیے, ناجائز بزنس شروع کیے. اور گزارش ہے تم سے گزارش ہے, کچھ لوگوں نے اس وقت میں کیا نہ کیا, بات آ گئی تو بتانا چاہتا ہوں. یہ 10 دن کا پروگرام ہے, میں جانتا ہوں تمہارا وقت کتنا قیمتی ہے, اور مجھے یہ بھی پتا میرا وقت کتنا قیمتی ہے. ایک ایک منٹ جو کم ہو رہا ہے نا, یہ زندگی کا کم ہو رہا ہے. اس کا احساس اس وقت ہوگا جب موت گلے میں آ چکی ہوگی, روح اٹک چکی ہوگی گلے میں, موت دروازے میں دستک دے رہی ہوگی, تب یہ سانسیں یاد آئیں گی کب کہاں کتنی گزاری تھی. ہاں, میں چاہتا ہوں کہ ان محفلوں میں کچھ سبق لے کے جاؤ, ورنہ یہ نہیں کیسا رہا جلسہ, بہت اچھا رہا, لنگر اچھا تھا, مولوی نے کیا کہا یہ پتہ نہیں رہا. جلسوں کو بامقصد بنائیے, بامقصد بنائیے جلسوں کو. تو جب غریبی آئی نا, وہ اس وقت کی بھکمری آئی, تو لوگوں نے 10 روپے کی چیز 90 روپے میں بیچی. مجبوری کے فائدے اٹھائے لوگوں نے. 10 کی چیز 20 میں تھی, 20 کی چیز 50 میں تھی, اتنے مہنگے کر کے سامان بیچے گئے. اور خدا کے بندے, کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو. اللہ توفیق دے تو کسی کے کام آ جایا کرو. اسی ماحول میں لوگوں نے, کتنے لڑکوں نے ناجائز بزنس کیے. میں کہتا ہوں نوجوان, خدا کے واسطے کبھی حرام روزی گھر مت لے کے آنا, حرام کا ایک لقمہ بھی گھر لے کے مت آنا. اگر رزق کی کمی ہونا تو پھر اپنے رب سے مانگ کے دے. اگر تجھے دقت آ رہی ہو تو گنبد خضرا کے مکین سے دل لگا, پھر ان سے مانگ. جب وہ دیتے ہیں نا, خدا کی قسم آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر, منگتے تو ہیں منگتے, کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کبھی مانگ کے دیکھ مصطفیٰ سے, جب وہ دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں, زمانہ جانتا ہے کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. مانگنا ہے تو حضور سے مانگو, لیکن ہم نے کیا کیا, ناجائز کاموں پہ نکل گئے. میں کہتا ہوں اس کی ذمہ دار ہماری ماں بیٹی ہے. یہ جو گھروں میں حرام کی روزیاں آ رہی ہیں نا, اس کی ذمہ دار ہمارے گھر کی ماں بیٹیاں بھی ہیں. اس لیے کہ جب شوہر لے کے آئے, ذمہ داری بنتی ہے وہ شوہر سے پوچھے کہاں سے لایا تھا. ذمہ داری بنتی ہے اس کی, پوچھے کہاں سے لایا تھا. مگر ان کے شوق اور ان کی ضرورت آدمی کو بھکاری بھی بنا دیتی ہے, چور بھی بنا دیتی ہے.
کائنات میں کوئی سیدہ فاطمہ جیسی بیوی ہو تو لا کے دکھاؤ، مولا علی جیسا کوئی شوہر ہو تو لا کے دکھاؤ۔ خلاف قیاس چادر لے کے گئے تھے بیچنے کے لیے، اور خلاف قیاس پیسے لا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں ڈالے تھے۔ تو مجھے بتاؤ، جب شوہر علی ہو، بیوی فاطمہ ہو، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ علی حرام کا ایک لقمہ لا سکتے ہیں؟ نہیں کی جا سکتی نا۔ لیکن جب گود میں پیسے لا کے ڈالے، حضرت فاطمہ نے ہاتھ بات میں لگایا تھا، فرمایا تھا علی میری چادر تو اتنے کی نہ تھی، یہ اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئے؟ سوچے ذرا، آج ہماری ماں بہنیں کہتی نہیں میرا جوڑا اتنے پہ آنا چاہیے، تم کہیں سے چوری کر کے لاؤ، مجھے یہ زیور چاہیے، تم کیسے بھی لاؤ خدا کی بندی۔ یہ نہ کیا کر کبھی بھی اپنے شوہر کو، اگر بے حساب پیسہ لے کے آئے اس سے پوچھنا کہ یہ کیسا، اگر حرام کا ہو نا منہ پہ مار دے کہ نہیں، بچوں کو فاقے سے تو سلا دیں گے لیکن حرام کا لقمہ حلق میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کون نہیں چاہتا ہے میرا بیٹا صلاح الدین ایوبی بنے؟ کون نہیں چاہتا میرے گھر میں محمد بن قاسم آئے؟ ہر بندہ یہ چاہتا میرے گھر کے اندر صلاح الدین ایوبی کا خادم ہونا چاہیے، خالد بن ولید کا نوکر میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ مجھے بتا تو صحیح، لقمے حرام کے ہوں گے خالد بن ولید کہاں سے آئیں گے؟ رکم حرام کے ہوں گے تو محمد بن قاسم کہاں سے آئیں گے؟ ہاں رکم حلال کے کر لو، گود تیری ہوگی آنے والا غلام حسین ہوگا، گود تیری ہوگی آنے والا غلام غوث ہوگا، آنگن تیرا ہوگا آنے والا غلام غریب نواز ہوگا۔ کم سے کم لقمے حلال کرو۔ اللہ اکبر۔ کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو کیسے کیسے لوگ تاریخ پہ آئے ہیں۔ آج ایسا لگتا ہے جیسے کتابی باتیں ہیں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں، حقیقت ہے۔ کبھی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، مصیبت ہو تو رب سے مانگا کرو، پھر دیکھو اللہ کسی چیز کی کمی نہیں رکھتا ہے، اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، بتاتا چلوں۔ ایک جناب تھے، بزرگ تھے، عمر کافی ہو چکی تھی، گھر میں بیٹیاں تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اور جب عمر دراز ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مزدوری پہ بھی بندہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں تو مزدور بھی وہ چاہیے جس کے بازوؤں میں دم ہو، جو کام 100 روپے لے اور کام 150 روپے کا کرتا ہو۔ ہمیں ایسا مزدور، ایسی لیبر چاہیے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں کئی دن کے فاقے ہو گئے۔ ایک دن بیوی کہنے لگی میرے سرتاج، کہا جی، کہا کئی دن کا فاقہ ہے، بچیوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، کہا پھر کہا منڈی چلے جائیے، کہیں کام کیجئے، اتنا تو مل جائے جس سے بچیوں کا پیٹ بھر جائے۔ باپ ہوتا ہے، وہ یار بڑی مشقت سے بچوں کو پالا کرتا ہے، بات بڑھ جائے گی، بس ذرا سنیں۔ جب اتنا کہا بیوی نے اس نے بغل میں تھیلا دبایا، جب نکلنے لگا دروازے پہ بیوی آ گئی، جیسی دروازے پہ آئی آ کے کہنے لگی میرے سرتاج ٹھہریے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جا تو رہے ہو، ایک بات میری یاد رکھنا۔ کہا کون سی بات؟ کہا سنو، اگر حلال کا لقمہ ملے تو لے کے آنا، حرام کا لقمہ ملے تو خالی ہاتھ آ جانا، ہم ایک دن اور بچوں کو فاقے سے سلا دیں گے، لیکن حرام کا لقمہ ان کے منہ میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بال سفید تھے، تھیلا بغل میں دبایا۔ اور یار سب سے مشکل جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر موت کا سامنا کرنا بھی اتنا مشکل نہیں جتنا باپ کے لیے بچوں کی بھوک کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باپ بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر پاتا، موت سے اتنا نہیں آدمی پریشان ہوتا ہے جتنا بچوں کے بھوکے چہرے پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے چہرے کو دیکھ کے تھیلا بغل میں دبا کے منڈی کی طرف گیا ہے۔ منڈی میں جا کے وہاں کھڑا ہوا جہاں مزدوروں کی لائن لگی ہوئی تھی، جو آتا تھا جوان کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا، اور سورج چڑھتا رہا، کسی نے اس بوڑھے کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ جب کسی نے اس کا نہیں پکڑا، اس نے آنے والوں سے کہا یار مجھے لے چلو، 10 روپے کم دے دینا لیکن مجھے مزدوری پہ رکھ لو۔ کسی نے کہا تیری عمر کمانے کی تو نہیں ہے، جا گھر جا کے آرام کر۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا یار میرا بھی شوق نہیں ہے، مجبوری منڈی تک لے کے آ گئی ہے، ورنہ میں بھی یہاں مزدوری کرنے نہ آتا۔ گھر میں بیٹیاں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بولا ہم نے ٹھیکہ دیا ہے تیری بیٹیوں کا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور یار کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ دنیا ٹھکرا کے گئی، دنیا نے نظریں پھیر دی، لیکن خدا دیکھ رہا تھا۔ جب بندہ مایوس ہو گیا ہے، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا کہ سورج کو دیکھا ہے، سورج آدھے آسمان کا سفر طے کر چکا ہے، دل میں خیال آیا لوٹ چل، پھر دل کہتا ہے یار گھر جائے گا، بچے دوڑ کے آئیں گے پوچھیں گے کیا لایا ہے، تو بچوں کو جواب کیا دوں گا۔ اب مشکل تھا اس کے لیے گھر کی دہلیز پار کرنا، مشکل تھا اس کے لیے بچوں کے بھوکے چہروں کا سامنا کرنا۔ جاتا تو کہاں جاتا؟ جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، اس نے چاروں طرف گردن گھما کے
کے دیکھا، کوئی در نظر نہیں آیا، سامنے رب کا گھر نظر آ گیا تھا۔ مسجد پہ نگاہ پڑی، اس نے تھیلا اٹھایا، مسجد کے اندر گیا، وضو کیا، پوری مسجد کے اندر جھاڑو لگائی، لگانے کے بعد صفائی کر کے بیٹھ گیا ایک کونے میں، رو کے کہتا میرے مالک دنیا والوں نے مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے، کسی نے مجھے منہ نہیں لگایا، میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اے میرے مالک میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا، تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر کی صفائی کروں گا، اے میرے مالک اتنا دے دے میرے بچوں کے ایک وقت کی روزی کا انتظام ہو جائے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، مسجد کی صفائی کرتا رہا، رات قریب تھی ہونے کو، اس نے تھیلا اٹھایا، گھر کی طرف آیا، جیسے گھر کے قریب پہنچا ہمت نے کہا نہیں ابھی گھر مت چلے جانا، بچے جاگ رہے ہوں گے، اگر پوچھیں گے کیا لایا ہے تو کیا جواب دے گا، یہ سوچ کے جنگل میں ٹھہر گیا، اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگا، جب رات ہو گئی اندھیرا ہو گیا، اب تبھی پیروں سے گھر آیا، جیسی دروازے پہ دستک دی ہے، بیوی دروازے پہ انتظار کر رہی تھی، خالی ہاتھ گھر میں آیا، بیوی نے خالی تھیلا دیکھا، یہ نہیں کہا تھا خالی کیوں آئے ہو، نکمے ہو کہاں ٹہل کے آئے ہو، بڑی فرما بردار بیوی تھی، وہ کنیز فاطمہ زہرا تھی، اس نے کوئی سوال نہ کیا، شوہر کا ہاتھ پکڑا گھر کے اندر لائی، پیر دھلائے وضو کرایا، اس کے بعد بستر پہ شوہر کو لٹایا، تھوڑی دیر قدم دبائے، اس کے بعد بیوی بستر پہ لیٹ گئی، پھر کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا مزدوری نہیں ملی، اس نے کہا ہاں مل تو گئی ہے، کہاں کام کیا تھا، کیا کچھ دیا نہیں اس نے، کیا کمزور آدمی تھا، جب اتنی کہی ہے، خاتون کے جواب میں شوہر کہتا ہے میری شریک حیات میں اتنے پاورفل کے گھر مزدوری کر کے آیا ہوں جس کے یہاں دیر تو خیر دیر نہیں ہے، جب وہ دے گا تو بے شمار دے گا، اللہ اکبر۔ بیوی کہتی میرے سرتاج ٹھیک ہے مگر کل اپنے مالک سے جا کے کہنا کہ باقی مکمل حساب پھر کر دے، لیکن اتنا دے دے کہ بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ شوہر پھر گھر سے چلا گیا، پھر تھیلا دبایا، پھر مسجد میں آیا، صبح سے شام ہو گئی صفائی کرتے کرتے، شام کو کہنے لگا مالک اتنا دے دے جس سے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ اکبر، پھر وہی اصول ہے، گھر کے اندر آیا ہے، پھر بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، جب دوسرے دن شام کو آ کے لیٹا، تیسرے دن شوہر جانے لگا ہے، بیوی دروازے پہ آ کے کہتی میرے سرتاج اب بچیوں کو میں نے بہت سمجھا لیا ہے، خدا کے واسطے اب اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا کہ 3 دن کی مزدوری نہ دے، اتنا دے دے کہ کم سے کم بچوں کا گزارا ہو جائے، بچوں کا بھوکا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اس سے کہنا کہ میری بیوی نے کہا ہے بچوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے ہیں، اب اس سے کچھ نہ کچھ لے کے آنا۔ جب بیوی نے اتنا کہا ہے، شوہر روتا ہوا مسجد میں آیا ہے، اب جب مسجد میں پہنچا ہے کیفیت بدل چکی ہے، سستے میں سر گڑگڑا کے کہتا میرے مالک میں نے 2 دن بیوی کو سنبھالا ہے، اب بیوی کو کیا جواب دوں گا، اے میرے پروردگار خالی ہاتھ گیا تو بچوں کو کیا جواب دوں گا، اے میرے مالک اب میرے صبر کا پیمانہ چھلکنے والا ہے، میری امیدوں کا چراغ کھل نہ ہو جائے، اے میرے پروردگار میں نے 3 دن تیرے گھر میں مزدوری کی ہے، میرے مالک میری حضرتوں کا خیال رکھنا، میرے مالک میری حضرتوں کی لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر، رو کے کہتا رہا، شام کا وقت آیا ہے، پھر وہی اصول یہ کہتا ہے، جب تیسرا دن آیا میری عقل کام چھوڑ چکی ہے، میں نے تھیلے میں مٹی بھرنا شروع کی، یہ سوچنے لگا خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ مٹی بھر کے لے کے جاؤ تاکہ بچے یہ سمجھ لیں کچھ لے کے آیا ہے۔ کہتا میں تھیلا لے کے چلا، مجھے پتا نہیں تھا قدم کہاں پڑ رہے ہیں، کا گھر کے قریب پہنچا، پھر میں ٹھہرنے لگا، میں نے قریب جا کے دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، جب میں نے دھواں اٹھتا دیکھا میں نے آنکھیں مسلنا شروع کی، میں سوچنے لگا شاید میں غلط پتے پہ آ گیا ہوں، یہ میرا گھر تو نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں تو کچھ تھا بھی نہیں، یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، کہ میں نے قریب جا کے دیکھا تو میرا بھی گھر تھا، کہ پھر میں نے چولہے پہ دیکھا، دیوار نیچی تھی، اوپر سے دیکھا میں نے تو چولہے پہ کچھ پک رہا تھا، دروازے پہ پوچھا تو جب دروازے پہ پہنچا ہوں پکوان کی خوشبو آ رہی تھی، طرح طرح کی خوشبو میری ناک تک آئی، میں خوشی سے مچلنے لگا، دروازے پہ دستک کی، بیوی پھر دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا شریک حیات بتا تو صحیح یہ نعمتیں کہاں سے آئی ہے، یہ کون دے کے گیا ہے؟ بیوی کہتی تمہارا مالک بڑا مہربان ہے، کہیں اور سے نہیں آیا ہے بلکہ جس کی مزدوری کرتے ہو اسی نے بھجوایا ہے، اتنا سننا تھا، دیکھ کے کہتا ایسے کھا لے، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا اندر تو چل، جب اندر گیا ہے کیا دیکھتا نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، دیکھا سجدے میں گر گیا، اس کے بعد کہتا بتا کیا صرف نعمتیں بھیجی ہے یا کوئی پیغام بھی بھیجا ہے؟ کہا وہ مالک کا خادم آیا تھا، کہہ کے گیا ہے مالک نے حکم دیا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا وہ مزدوری میں کمی نہ کرے، ہم نعمتوں میں کمی نہیں کر سکتے ہیں، مزدوری کرنا تیرا کام ہے، تیری نسلوں کو رزق دینا تیرے خدا کا کام ہے۔ تکبیر
تو دیکھ، تجھے امیر کی چوکھٹ قریب لگتی ہے، رب کی چوکھٹ تجھے دور لگتی ہے۔ کبھی دکھ آئے تو اسے کبھی رو کے دکھایا کر، کبھی اسے منانے کی کوشش تو کیا کر۔ جب ہاتھ اٹھائے کرے فارملٹی نہ، جب ہاتھ اٹھے نا دل گنبد خضرا سے لگایا کر، دماغ رب کی چوکھٹ سے لگا لیا کر۔ پھر مانگ کے تو دے، خدا کی قسم تجھے کیا نہیں ملتا ہے، کبھی مانگ تو صحیح، وہ تو اتنا کریم ہے بن مانگے دیتا ہے۔ لیکن ہمیں منانے کے ڈھنگ نہیں رہے، ہم حرام کی طرف پلٹے، اللہ کا بھروسہ ہی ہم سے ختم ہو گیا۔ ہم لوگوں نے رب کا بھروسہ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں جب تک دعائیں کرتے رہیں گے تب تک تو فاقے مر جائیں گے۔ نہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں، جب ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں تب یہ دعائیں رنگ لایا کرتی ہیں، دعائیں رنگ لایا کرتی ہیں۔ دکھ آئے نا امیر کی چوکھٹ پہ نہ جا، کریم کی چوکھٹ پہ چلا جا، رب کی بارگاہ میں جایا کرو، اسے منایا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، کبھی کہہ دیا کر الہی اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک تو دے نہیں دے گا۔ ہاں، دے نہیں دے گا۔ وہ تھا نا ایک صاحب حج کے لیے گئے، اس نے جا کے حرم شریف میں پہنچے، کوئی بندہ تھا، اس نے کہا لبیک، آواز آئی لا لبیک، تو حاضر ہے لیکن میں حاضر نہیں۔ تو اس نے پھر کہا لبیک، پھر آواز آئی تو حاضر ہے میں حاضر ہوں۔ تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یار تجھے فرق نہیں پڑتا، تو لبیک کہتا آواز آتی ہے ادھر سے کہ نہیں تو آیا لیکن مجھے تیری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے، کہ برسوں بیت گئے، میں آتا ہوں یہی آواز آتی ہے۔ اس نے جب اتنا کہا نا تو ساتھ والے نے کہا یار پھر بھی تو بار بار آتا ہے۔ اس نے اتنا کہا بار بار آتا ہے، تو اس کی آنکھ میں آنسو آئے، رو کے کہنے لگا یار پھر اس کے علاوہ کوئی چوکھٹ اور ہو تو بتا دے، کوئی اور در ہو اس کے علاوہ تو بتا، اگر یہ ٹھکرا دے تو پھر کس کی چوکھٹ پہ جاؤں؟ کہا کوئی چوکھٹ نہیں، تو کہا پھر یہی پڑا رہنے دے، یہی پڑا رہنے دے۔ آواز آئی میرے بندے میں نے تیرے سارے حج قبول فرما دیے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس سے ڈرا کر، اس سے پیار نہ کیا کر۔ خدا کی قسم 70 مائیں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا خدا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اسے منانے کی عادت ڈالو، اسے راضی کرنے کی عادت ڈالو۔ ہاں، وہ کرم کرتا ہے نا تو بس 2 جملوں میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ مگر ہماری تو عادت ہی ایسی ہوگی، ہم بیوی کو بنا سکتے ہیں، بیٹی کی نہیں کر سکتے، اپنے گاؤں کے نیتا پردھان ادھیکاری کے پیر پکڑ سکتے، 10 دن چکر لگاتے ہیں اسے منانے کے لیے، کبھی رب کو منانے کا خیال نہیں آیا۔ کوشش کیا کرو اللہ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھو ہونا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ حضور نے کتنا اطمینان بخشا، حضور نے 2 جملوں میں امت کو سکون دے دیا، فرمایا محنت کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ ہاں، کسی بھی کام کو یہ سوچ کے مت کرو میں محنت کروں گا تو یہ ہونا ہے، جب بھی محنت کرو یہ سوچ کے کرو محنت کرنا میرا کام ہے، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ نوجوان کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہوں کوئی نوکری نہیں ملتی، بڑی محنت کر رہا ہوں کوئی کام میں برکت ہی نہیں ہو رہی، کوئی کام ہی نہیں مل رہا۔ محنت کر، کامیابی خدا دے گا، محنت کے بدلے میں نہیں اپنے کرم سے دے گا۔ تو رب سے رشتے مضبوط کرو نوجوانوں، رب سے رشتے۔ آج ہمارے رشتے کس سے مضبوط ہیں؟ مارکیٹ جاتا نا بندہ گاڑی نکالنے کے لیے، پوچھتا کیا کیا فیسلٹی ہے اس کے، تو بتایا جاتا ہے اس میں 4 ایئر بیگ ہے، اس میں 6 ایئر بیگ ہے۔ کیا ہے بھائی ایئر بیگوں میں؟ کہا اگر کہیں گر گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بندہ مرے گا نہیں۔ میں نے کہا تعجب ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد ایئر بیگ بچا سکتے ہیں، میں نے تو پھندا لگ کے لوگ مرتے دیکھے، پانی دیا پھندا لگا مر گئے۔ ہم نے بھروسہ کیا، لائے گاڑی خرید کے، مولانا 32 لاکھ کی ہے، اوپر دیکھا نیچے دیکھا انجن بھی سیم ہے تو یہ بھی 4 ہی ہیں،
باڈی بھی کوئی خاص نہیں ہے. کیا فیسلٹی کا اس لیے بلٹ پروف ہے, کوئی گولی مارے گا اندر نہیں جائے گی, بندہ سیف. میں نے کہا ایک بات بتا, رب فرماتا موت کا وقت آئے گا تو 7 تالوں میں بھی نہیں بچے گا. تجھے 4 ایئر بیگ بچا لیں گے, ہمیں ایئر بیگ پہ اعتماد ہے, خدا کی رحمت پہ نہیں. گھر سے چلے تو تم نے گاڑی کا پانی چیک کیا, بریک چیک کیے, تم نے اس کا انجن کا آئل چیک کیا, سب کچھ چیک کیا, راستے میں دھوکہ نہ دے جائے. تجھے یہ تو خیال رہا کہ اس کے پانی کی ٹنکی میں پانی ہے کہ نہیں, تیل ہے کہ نہیں, موبل ہے کہ نہیں, بریک صحیح آ رہے ہیں کہ نہیں, ہارن بج رہا ہے کہ نہیں. تو نے سب کچھ چیک کیا, لیکن بتا جب گھر سے چلا تھا تو مصطفیٰ کا فرمان یاد تھا کہ نہیں, آقا کا دیا ہوا پیغام یاد تھا کہ نہیں. فرمایا گیا جب گھر سے نکلا کرو تو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو, خدا حافظ کہہ کے نکلا کرو. جب تو گھر سے نکلا تھا تو نے زبان سے فی امان اللہ کہا کہ نہیں, کا سب کچھ کیا لیکن یہ نہیں کہا تھا او خدا کے بندے تو کتنی بھی تدبیریں کر لے, اگر موت آنی ہے تو کوئی ایئر بیگ نہیں بچائے گا. عام اگر سوچ جب تو گھر سے چلے آیت الکرسی پڑھ, پڑھنے کے بعد بیوی پہ دم کر, اور بیوی آیت الکرسی پڑھے تجھ پہ دم کرے. روایتوں میں آتا ہے جب تک مل نہیں جاؤ گے موت بھی دونوں کو جدا نہیں کر سکتی. بھروسہ ہی ختم رب سے, کوئی ایئر بیگ نہیں بچاتا, بچاتا ہے تو رب بچاتا ہے. یہ یاد رکھنا. آج ہم نے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے میرا بچہ, پڑھا بھی تیری مرضی, اچھی بات ہے, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, ہم تو دعا کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے مسلمان بنو, سب سے پہلے مسلمان بنو. ہمیں فخر ہوتا قوم کا کوئی جوان ہم انجینئر دیکھتے ہیں, فخر ہوتا ہمیں کوئی اپنی قوم میں MBBS نظر آتا ہے, سینہ چوڑا ہوتا جب کوئی مسلمان IAS نظر آتا ہے, لیکن کلیجہ پھٹتا ہے جب کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر مسلمانوں کی عادتیں نظر نہیں آتی. سب کچھ بنو پہلے مسلمان بنو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی. لنگر کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے ہمارے, لیکن کبھی اس کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. ہاں, شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے, باپ بیٹے آ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتے کبھی باپ کا. باپ کہتا تھا کیا بات ہے, آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا ہے, تم دونوں باپ بیٹوں کی شکل اتنی ملتی جلتی. تم جانتے ہو اس نے کیا کہا, کہنے لگا تھا یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو نہ بتاؤں. حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے بتاؤں. توجہ ہے نا, ابھی وقت ہے میرے پاس 10 منٹ کا, 10 منٹ کا وقت. مجھے معلوم ہے 10 دن سننا, اگر ایک ہی دن میں 10 پارے ہو جائیں گے تو پھر اگلے دن بندہ تراویح پڑھنے نہیں آتا. لیکن مجھے وقت دیا گیا ہے 12:30 تک انشاءاللہ ختم کرنے کا. وہ 12:30 تو ہو چکے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-4 منٹ آگے بڑھا لوں. پیچھے والوں کی کیا رائے ہے؟ اللہ سلامت رکھ کے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کربلا والوں کے صدقے میں سب کو مدینے کا سفر عطا فرمائے. اس سے بہتر دعا میرے پاس ہے, بس میں نے کر دی, اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. تو وہ کہنے لگا اس سے تعجب کی بات آپ کو نہ بتاؤں. فرمانے لگے بتانا. کہنے لگا بات یہ ہے, اس سے میرا چہرہ ملتا ہے, یہ اتنے تعجب کی بات نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ میں پردیس جانے لگا نا تجارت کے لیے, میری بیوی امید سے تھی, سمجھتے نا, امید سے, یعنی بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا, تو دروازے تک چھوڑ میں آئی. مجھ سے کہنے لگی جا رہے ہو؟ کہا ہاں. تو اس نے مجھ سے کہا, اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا حضور میرے منہ سے نکل گیا, میں اس بچے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اس نے کہا یہ بچہ میں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. کہنے لگا تو میں پردیس چلا گیا. میں واپس آنے کا جب ٹائم آیا نا, بڑے خیال تھے میرے دماغ میں, میرے دل میں تھی بیوی سے میں یہ بھی پوچھوں گا,
मेरा बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, आवाज़ दूंगा, सीने से लगाऊंगा। कहने लगा हजरत मैं बड़ी एक हसरत और अरमान लेके वापस आ रहा था। कहने लगा जब मैंने बस्ती में कदम रखा तो मेरे सारे अरमानों में पानी पड़ गया। क्या हुआ? फरमाने लगे उमर फारूक आजम, फिर क्या हुआ? कहने लगा हुजूर जब मैं आया ना, मैंने घर पे ताला लगा देखा, मैंने सोचा शायद हो सकता मेरी बीवी मैं की गई हो। मैंने पड़ोसियों से पूछा कि मैं अपनी बीवी छोड़ के गया था, क्या हुआ उसका? तो लोगों ने गर्दन झुका ली। कहने लगा तुझे गए हुए कुछ दिन गुजरे थे, कुछ दिन गुजरे थे। अल्लाह अकबर। कहने लगा तेरी बीवी की तबीयत खराब हुई, बच्चे का विलादत का वक्त था तो बीवी की तबीयत खराब हुई। कहने लगा उसी बीमारी में तेरी बीवी का इंतकाल हो गया, का बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, उसका इंतकाल हो गया। कहने लगे लोग कहने लगे हमने तेरा बहुत इंतजार किया लेकिन तू ना आया। इतना सुना शोहर की हिचकी बन गई। कहता हजरत जी मैं परेशान हो गया, रोने लगा। मैं इतना भागा निकला कि अपनी बीवी के जनाजे को कांधा तक न दे सका। कहने लगा मैं रो के परेशान हुआ। मैंने कहा लोगों कम से कम जनाजा ना सही उसकी कब्र का पता बता दो ताकि उसकी कब्र पे जाके उसके लिए फातिहा तो पढ़ सकूं। वो कहता हजरत मुझे लोगों ने बताया, मैं कब्रिस्तान जब गया ना मैंने हाथ उठाए उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की, वापस आने लगा ना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बीवी की कब्र में आग लग रही है। कहने लगा मुझे ऐसा लगा जैसे बीवी की कब्र में आग लग रही है। का मैं बिस्तर पे आके लेटा बड़ा परेशान था। मैं सोचने लगा मेरी बीवी कोई बदचलन भी न थी, बदअमल भी न थी, 5 वक्त नमाजी भी थी, पर्दे की भी पाबंद थी, मेरी भी फर्माबरदार थी, ये उसकी कब्र में आग कैसे हो सकती है? कहने लगा मैं बिस्तर पे करवटें बदलता रहा लेकिन मेरे दिल ने जब कुछ जवाब दे दिया यार उठ के चल। कहने लगा मैंने रात में कुदाल लिया और ले जाकर के मैंने उसकी कब्र को खोदना शुरू किया। कहता मिट्टी हटा के जैसे मैंने एक तख्ता हटाया रात में, मैंने क्या देखा, बदन भी सलामत था, कफन भी सलामत था। फिर मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता है ये मेरे जहन में हो, ये धोखा लगा हो। का इस ख्याल के बाद मैंने जल्दी से तख्ता लगाना चाहा। कब मैं तख्ता लगाना भी चाहता था अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। कहता रोने की आवाज आई, फिर मैं बेकरार हो गया, मैं बेसाख्ता कब्र में उतरा तो कहता ये माँ के सीने पे बैठा हुआ रो रहा था। कहने लगा हजरत मैंने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और आने के बाद मैं आसमान की तरफ देख के रोने लगा। मैंने कहा मालिक बड़ा करीब है तूने बच्चे को कब्र में भी जिंदा रखा है। कहता मैंने इतना सोचा था, आवाज़ कुदरत आई, नादान याद कर वो वक्त जब तू परदेश जाने लगा था, तूने मुझसे कहा था, तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो, तो तूने कहा था अल्लाह के हवाले रहा हो। आवाज़ कुदरत आई थी, नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं, अगर दोनों हमारे हवाले कर देता तो दोनों तेरे पास जिंदा वापस कर दिए। इसलिए रब से प्यार करो, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। हाँ अगर वो हमें मिल जाए हम उसे पालें, खुदा की कसम फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती, कमी नहीं रह जाती। वो तुमने सुना होगा महमूद गजनवी अयाज के बारे में, उसने एक तरफ हीरे का ढेर लगाया, चांदी का, सोने का, जवाहरात का, और ऐलान कर दिया जिस पे जो हाथ रखते वो उसी का। कोई सोने की तरफ गया, कोई चांदी की तरफ, कोई हीरे की तरफ, लेकिन अयाज ने आकर के बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया, महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। उसने कहा तुम अयाज तुम्हें सोना चांदी नहीं चाहिए? मुस्कुरा के कहने लगे ये तो बेवकूफ़ है जो कोई सोने की तरफ दौड़ा, कोई चांदी की तरफ दौड़ा। कहा कैसे? कहा अक्लमंद मैं हूँ। उसने कहा क्यों? उसने कहा जिसने सोने पे हाथ रखा उसका सिर्फ सोना है, जिसने चांदी पे हाथ रखा उसकी सिर्फ चांदी है, जिसने हीरे पे हाथ रखा उसके सिर्फ हीरे हैं। कहा मैंने उस पे हाथ रखा है जिसे पालो तो सब कुछ मिल जाता है। मैंने बादशाही पे हाथ रख दिया तो अब हीरे भी मेरे, चांदी भी मेरी, सोना भी मेरा। हाँ तो रब को तलाश करो, रब को तलाश करो, और वो कब मिलेगा? रातों को जाग के मिलेगा, सजदों में रो के मिलेगा। 10 घंटे मोबाइल को देते हो, 5 मिनट सिर्फ खुदा को दो, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। बदले अपने तरीके को। आला तो फरमाती वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवाली पाकी मरियम वो नफ़ख्तु फ़ीक का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। हाँ अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल
تمہارے روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ رب سے پیار کرو، اس سے رشتے مضبوط کرو۔ پوری کربلا کی داستان رب سے محبت کی داستان ہے، رب سے رشتوں کی داستان ہے۔ انشاءاللہ ہر دن دھیرے دھیرے ہم اپنے سفر کی طرف چلیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا ہم سب مل کے انشاءاللہ تصور کی دنیا میں کربلا میں ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی سوغات عطا فرمائے، ان کے در کی خیرات عطا فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کریں۔ ہاں تو یاد رکھیں گے نا یہ بات انشاءاللہ۔ رشتے رب سے مضبوط کرنے ہیں، بولیں انشاءاللہ۔ مصیبت آئے گی ہمیں رب کی طرف پلٹنا ہے، انشاءاللہ وسیلہ مصطفیٰ کو بنائیں گے۔ ہاں بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہر آنے والے کی اللہ آنے کی محنت قبول فرمائے، کمیٹی والوں کی کوششیں قبول فرمائے، اور بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا سب، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ